بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى في مكان آخر: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. My dear brothers، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج 31 کی نائٹ ہے، اور اس دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کافی سارے گناہوں میں ملوث ہوں گے. جس طریقے سے ہمارے بھائی امان نے بیان کیا ہے، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو یہ جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ یہاں پر آپ لوگ جمع ہوئے اور کچھ ثواب کما سکیں. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کچھ آپ کے سامنے ایسی باتیں پیش کر سکوں تاکہ جس سے ہماری آخرت دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو انشاءاللہ. اور میں نے آپ کے لیے کل رات بیٹھ کر کافی ساری احادیث یہاں پر نقل کی ہیں. اگر آپ پروگرام کے بعد ساری احادیث کو لے کر کے پرنٹ کروا سکتے ہیں، اور کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں تم تک پہنچاؤں اس کے بعد میرے بعد تم پر ضروری ہے کہ تم اگلوں تک پہنچاؤ. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم حضور کی امت میں ہیں. حدیث پاک ہے: من دعا الی ھدی کان لہ الاجر ومن تبعہ ولا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، کہ جس نے بھی کسی کو ہدایت دی یعنی بھلائی کی طرف دعوت دی اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی تو ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے کرنے والوں کو سب کو برابر کا ثواب ملے گا، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اسی لیے ہم پہ ضروری ہے کہ ہم جو ہیں جو یہاں سے سنیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. تو میں نے اسی لیے پرنٹ آؤٹ کیا ہے، جس صاحب کو بھی چاہیے اس کی کاپی نکال سکتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچا سکتا ہے. کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے دجال، یہ بہت خطرناک ٹاپک ہے. کیونکہ حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر نبی نے فتنہ دجال سے آگاہ کیا ہے اور ڈرایا ہے. لیکن اب دجال جو ہے وہ حضور یعنی ہماری ہی امت میں آئے گا، حضور کی امت میں آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے تو نہیں آیا. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے زیادہ سے زیادہ اپنی امت کو اس کی خبر دی اور تمام نشانیاں بھی بتائیں. تو تمام نشانیاں اور جو بھی احادیث ہیں حضور سے فرمائی ہوئی تمام میں نے یہاں پر نقل کی ہیں آپ لوگوں کے لیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں ہر چیز بنائی. اب یہ پوری کائنات، اس میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی نے اختلاف نہ کیا ہو؟ آپ لوگ بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جس میں اختلاف نہ ہوا ہو کوئی بھی دنیا میں؟ تو دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس میں اختلاف نہ ہوا سوائے ایک چیز کے. یعنی آپ کوئی بھی چیز لے لیں، اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ کلام کریں گے تو اختلاف ضرور ہوا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی لوگوں نے سوال کیا. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی لوگ کھڑے ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تو لوگوں نے وہاں پر بھی سوال پیدا کیا. تو جب اللہ کی ذات اور نبی کی ذات میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے تو دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے، مگر ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی بھی قوم کو، کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، کافر ہو، منافق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اس نے اختلاف نہیں کیا. وہ ایک چیز ہے موت. تو موت جو ہے وہ ہمارا سب سے پہلا مرحلہ ہے. اس دنیا کے بعد سب سے پہلی سیڑھی ہے ہمیں آخرت میں لے جانے کی. اگر ہماری موت بہتر ہوتی ہے تو آخرت بھی ہماری بہتر ہوگی. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں فرمایا ہے اور کافی ساری احادیث بھی ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں فرمایا ہے. جس آیت کو میں نے تلاوت کی تھی کنتم امواتن، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 مراحل بیان کیے ہیں ہمارے وجود کے. سب سے پہلے کنتم امواتن کہ تم مردہ تھے،
فَأَحْيَاكُمْ بس ہم نے تمہیں زندگی بخشی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تم کو موت دی جائے گی، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تم کو اٹھایا جائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور پھر تم کو اس کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ 5 مراحل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات جاننی ہوگی کہ اس آیت میں یہ 5 مراحل کیا ہیں۔ آپ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے کنتم امواتن فرمایا کہ تم مردہ تھے۔ کس حالت میں تھے؟ تم مردہ حالت میں تھے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا، مگر اس سے پہلے بھی تم تھے۔ وہ کون سا علم ہے؟ اس کو بولتے ہیں وجود علمی، سب سے پہلا وجود، یعنی ہمارا جب وجود نہیں تھا تب بھی ہم تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے۔ سب سے پہلا وجود علمی۔ اس کے بعد دوسرا وجود ہمارا ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ کہ ہم اس وجود سے وجود روحی میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روح کی شکل میں بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں وجود روحی۔ یعنی ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے، اس سے پہلے بھی ہمارا وجود تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم امواتن کہ تم اس دنیا میں نہیں تھے مگر کس حالت میں تھے؟ مردہ حالت میں۔ تم یہاں نہیں تھے مگر پھر بھی تھے، تم مردہ حالت میں تھے۔ تو ہمارا جو دوسرا وجود ہے وجود روحی، ہم روح کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ پھر ہمارا تیسرا وجود ہوتا ہے، ہم اس روح سے اپنے باپ کی پیٹھ میں آتے ہیں، صلب میں آتے ہیں، پھر اپنے باپ کی صلب سے اپنی ماں کے رحم میں پہنچتے ہیں۔ جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ وجود ہمارا ہوتا ہے وجود خلقی یا پھر وجود بشری، تو یہ تیسرا وجود۔ تو ہم مردہ تھے مگر پھر بھی ہمارا وجود تھا، یعنی وجود علمی، وجود روحی اور تیسرا وجود خلقی۔ تو یہ 3 وجود ہوئے۔ اس کے بعد ایک وجود اور آتا ہے جس کو بولتے ہیں وجود قبری، یعنی اس دنیا میں ہم نے زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد ہمارا جو اگلا وجود ہوگا، ہمارا جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ قبری ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں وجود قبری یا وجود برزخی۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک وجود ہے، وہ وجود ہے وجود اخروی، جو آخرت کا دن ہوگا، اس دن بھی ہمارا وجود ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام وجود کو واضح کر دیا، مگر ہم لوگ جو ہیں وہ پھر بھی گمراہ ہیں۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اسی دنیا میں ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو اسی لیے ہم وہ ہر کام کر لیتے ہیں جس سے ہمارا خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو ایسا کام کرو جس سے ہمارا رب اور ہمارے حضور خوش ہوں۔ تو یہ 5 وجود میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موت اور زندگی دونوں کو میں نے ہی پیدا کیا۔ کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہارا امتحان لے سکوں کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہم لوگوں کو پہچان سکے۔ اب ہمارے سامنے جو ظاہراً ہے وہ تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن جو باطناً ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اسی لیے کہ انسان پر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو قابل ذکر کرنا ممکن ہی نہیں، اس کو ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے جب ہم شہداء کی آیت پڑھتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا تم مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ان کو موت نہیں آئی ہے، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن ہمیں ان کا شعور ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہے موت، موت کے بعد بھی کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ احادیث کریمہ میں نے یہاں پر نقل کی ہیں، آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص جو اللہ پر بہت ایمان رکھتا تھا تو اس کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ موت کس طریقے سے دے گا اور موت کے بعد میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندہ کرے گا۔ ان کو یہ خیال ہوا اور ان کا ایمان جو تھا ڈگمگانے لگا، حالانکہ بہت پختہ یقین والے تھے۔ تو وہ ایک سفر کے لیے نکلے، انہوں نے اپنا کھچر اور کچھ سامان اور کھانا پینا تیار کیا اور اپنے گدھے پر بیٹھ کر کے سفر میں چلے۔ سفر میں چلنے کے بعد میں ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو ایک بستی کے قریب پہنچتے ہیں کہ اچانک
ان کو موت آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا، پھر ان سے پوچھا قالا لبثت کم لبثت، کہ تم کتنی مدت تک یہاں پر تھے؟ تو انہوں نے کہا لبثت یومن او بعد یوم، شاید کہ میں یہاں پر سویا ہوں گا ایک دن او بعد یوم، یا دن کے تھوڑے ہی حصے میں سویا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ تم یہاں پر 100 سال تھے۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے کھانے اور پینے کو بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے، ابھی تک خراب نہیں ہوا 100 سال گزرنے کے بعد بھی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر فرمایا وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو آنے والوں کے لیے، لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُوهَا، اور اس گدھے کی تم ہڈیوں کو دیکھو، كَيْفَ نُنشِزُوهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کہ کس طریقے سے وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، پھر ہم نے ان پر گوشت چڑھایا۔ ثم تبین لہ، پھر اس کے بعد جب یہ آیت یہ واضح ہو گئی اس شخص پر، تو وہ کیا کہنے لگا؟ میں تو اس چیز کو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تب تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہی تھا، مگر جب تک ہمیں جو چیز پتہ ہی نہیں ہے تو اس پہ ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے موت ایک ایسی سچائی ہے جس پر ہمیں یقین کرنا اس لیے لازمی ہے کیونکہ ہمیں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے، ورنہ ہم اس پہ بھی عمل نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو حضور نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حدیث پاک ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او عمل ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم مرتا ہے تو انقطع عملہ، تو اس کے تمام اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے ان 3 چیزوں کے۔ ایک تو ہے صدقہ جاریہ، جو وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، جیسے کسی نے مسجد بنوائی، کسی نے مدرسہ بنوایا، کسی نے کنواں کھدوایا، اس طریقے سے اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے، جب تک وہ رہے گا تب تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس کے بعد دوسرا ہے علم ینتفع بہ، ایک ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یعنی آپ نے کسی کو علم سکھایا، اس نے پھر وہ علم دوسروں تک پہنچایا، پھر اس نے وہ علم تیسرے کو پہنچایا، اس طریقے سے آپ کا تو انتقال ہو گیا مگر وہ علم آگے چلتا رہا یہاں تک کہ قیامت آ گئی، تو اس کا ثواب آپ کو لگاتار ملتا رہے گا قیامت تک۔ اور تیسری ایک چیز اور ہے ولد صالح، ایک نیک اولاد یدعو لہ، جو آپ کے لیے دعا کرے۔ تو اگر آپ کی جو اولاد ہوگی وہ نیک ہوگی، نیک کیسے ہوگی؟ جب آپ اس کو علم سکھائیں گے۔ علم کیسے سکھائیں گے؟ قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ایک نور ہے، زمین و آسمان کا ایک نور ہے۔ اور علم کیا ہے؟ حضرت امام شافعی وہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ حضرت امام شافعی جب چھوٹے تھے طالب علمی کے دوران ان کے ایک استاد حضرت وکیع وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو ہے حفظ کرنے میں تھوڑی دشواری آ رہی، تھوڑی پرابلم ہے، تو کس طریقے سے میں اپنے حفظ کو بہتر کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ گناہوں کو چھوڑ دو، بالکل پاک ہو جاؤ۔ فإن العلم نور، علم جو ہے وہ ایک نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور نور جو ہے وہ گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک لائٹ ہے، اگر اس کو بند کر دیا جائے تو یہاں پر اندھیرا ہو جائے گا، تو اندھیرا اور روشنی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ونور اللہ لا یعطی لعاصی، تو نور جو ہے وہ گناہگاروں کو نہیں ملتا ہے، علم جو ہے گناہگاروں کو نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایک نور ہے، اگر ہمیں اس نور کو پانا ہے تو ہمیں علم سیکھنا ہوگا، اور جب ہم علم سیکھیں گے تو ہم موت کی اور زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا خرجت روح المؤمن، جب بندہ مومن کی روح نکلتی ہے، تلقاها ملکان، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یسعدانها،
اس کو وہ دونوں فرشتے اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک راوی ہیں حماد، قال حماد فذکر من طیب ریحھا وذکر المسک، تو حضرت حماد نے اس کی خوشبو اور اس کی خوشبو جو بالکل جو مشک کی خوشبو ہوتی ہے اس سے اس کو تعبیر فرمایا کہ اس کے اندر سے ایسی خوشبو آتی ہے جو بندہ مومن کی روح ہوتی ہے کہ مشک سے بھی زیادہ بہتر خوشبو۔ اس کے بعد قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ، پھر آسمان والے جب وہ روح جو ہے آسمان کی طرف پہنچے گی، وہ فرشتے دونوں اس روح کو آسمان کی طرف لے جائیں گے، وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو آسمان والے کہیں گے روح طیبۃ جاءت من قبل الارض، کہ روح طیبہ یہ پاک روح ہے جو زمین سے آئی ہے، صلی اللہ علیہ وعلی جسد کنت تعمرینہ، کہ تجھ پر اور تیرے جسم پر صلاۃ و سلام ہو کہ تو نے اپنے اس جسم کو نیک عملوں کے ذریعے قائم رکھا۔ یعنی اگر ہم نیک عمل کریں گے تو ہمارا جسم جو ہے وہ قبر میں بھی قائم رہے گا، تو وہ آسمان والے اس روح کے لیے کہیں گے کہ تیرے جسم پر بھی سلامتی ہو کہ تو نے اپنے اس جسم کو نیک عملوں کے ذریعے قائم رکھا۔ اس کے بعد فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اس روح کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا۔ اب سوچئے آپ کی نیک روح ہے تو نیک روح کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد فوراً، یعنی ابھی ہم قبر میں پہنچے بھی نہیں ہیں، یعنی ہمارا جنازہ پہنچ گیا لیکن ہماری روح کہاں پہنچی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی۔ اگر ہم نیک ہیں، شرط کیا ہے؟ نیک ہونا شرط ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا جائے گا۔ پھر ثم یقول، پھر فرماتے ہیں انطلقوا، پھر کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انطلقوا بہ الی آخر الاجل، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس روح کو لے جاؤ آخری مدت تک، نیکوں کی جگہ میں، بلندی کی جگہ میں۔ اس کے بعد راوی فرماتے ہیں لیکن اگر روح کافر کی ہوگی تو وَإِنَّ الْكَافِرَ، لیکن اگر روح جو ہے کافر کی ہو، اذا خرجت روح، اگر اس کافر کی روح نکلتی ہے، تو جو راوی ہیں اس کے حماد وذکر من نتنها وذکر لعن، وہ فرماتے ہیں کہ اس روح میں اتنی بدبو آئے گی شدت والی، اور اس کے اوپر لعنت بھی برستی ہوگی۔ اہل السماء، آسمان والے کہیں گے روح خبیثۃ جاءت من قبل الارض، کہ یہ خبیث روح ہے زمین سے آئی ہے۔ قال، حضور نے فرمایا فیقال، پھر کہا جائے گا اس سے انطلقوا بہ الی آخر الاجل، کہ اس روح کو، خبیث روح کو لے جاؤ آخر مدت تک اور اس کو ایسی بری جگہ میں ڈال دو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریتتن کانت علیہ علی انفہ ہکذا، کہ اپنی چادر کو اس طریقے سے اپنے ناک پر ڈھکا اور اوڑھ لیا۔ تو اگر آپ کی نیک روح، اگر آپ نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو روح بھی نیک ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے ستموتون کما تعیشون وتبعثون کما تموتون، کہ آپ کی جس حالت پر زندگی گزار رہے ہو اسی حالت پر آپ کی موت ہوگی، اور جس حالت پر آپ کی موت ہوگی اسی حالت پر آپ کو اٹھایا جائے گا۔ تو اگر آپ نیکوں کے ساتھ رہو گے تو آپ کی جو موت ہے وہ نیکی کی حالت میں ہی ہوگی، اور پھر آپ کو جب اٹھایا جائے گا تو نیکوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم موت سے ہم لوگوں کو ڈرایا کرتے ہیں، لیکن آج کل کا جو زمانہ ہے وہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ پروگرام تو بہت کرتے ہیں، آپ لوگ سب ماشاءاللہ ینگ ہیں، پروگراموں میں جاتے ہوں گے، میلاد وغیرہ میں بھی جاتے ہوں گے، نعت خوانی ہوتی ہے، زیادہ تر ہم لوگ صرف اور صرف امید پہ رہ گئے ہیں۔ امید، یعنی کیونکہ شاعر فرما دیا کہ امید کرو میلاد کر لو تمہارا بیڑا پار ہے، یعنی میلاد کر لیا نماز چھوڑ دی، میلاد کر لیا زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، میلاد کر لیا حج ہم پہ فرض ہے اگر ہمارے پاس دولت ہے وہ بھی چھوڑ دیا، یعنی جو فرض ہیں وہ چھوڑ دیے۔ میلاد ایک بہتر چیز ہے لیکن میلاد کا فائدہ اسی کو ملے گا جب وہ پہلے فرض کرے گا۔ تو ہم صرف امید والے ہو گئے ہیں، اور حضور جو تھے وہ خوف بھی دلایا کرتے تھے، حضور جو تھے مبشرا و نذیرا، خوشخبری والے بھی تھے اور ڈر سنانے والے بھی تھے۔ تو ہم لوگ جو ہیں ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں صوفی بننا ہے، صوفیاء کرام کا جو عمل ہوتا ہے اس کو اپنانا ہے، نہ کہ صرف امید پہ رہنا ہے۔ امید ایک بہتر چیز ہے کیونکہ نا امیدی اسلام میں حرام ہے، لیکن خوف کے ساتھ میں
امید اور خوف دونوں چیزیں ہوں گی تبھی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور نماز پڑھ سکیں گے۔ اسی لیے تو تمام صحابہ جب جنت کی خوشخبری سنتے تھے تو خوش تو ہوتے تھے مگر موت کو بھی یاد کرتے تھے، اپنی قبر کو بھی یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد بھی ہیں، وہ بھی 2 بیٹیاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی، ایک بیٹی کا ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، پھر حضور نے ان کو دوسری بیٹی دی تھی، اسی لیے انہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ جنت کی خوشخبری بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو سنا دی تھی، مگر روتے تھے کہ ان کی داڑھی جو تھی وہ تر ہو جائے گی۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ان قبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر جو ہے وہ پہلی منزل ہے آخرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، حارث بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس سے گزرا، فقال، تو حضور نے فرمایا کیف اصبحت یا حارث، کہ اے حارث تمہاری رات کیسی گزری، تم نے کس طریقے سے صبح کی؟ تو فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں نے جو ہے بالکل حقیقی مومن کی طرح صبح گزاری ہے، یعنی رات بھر میری جو تھی بہت بہتر گزری ہے حقیقی مومن کی طرح، اور میں بیدار ہوا ہوں۔ پھر فقالا، حضور نے فرمایا انظر ما تقول، جو تم کہتے ہو ذرا اس پہ غور و فکر کرو، فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، اسی لیے کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، جو تم نے کہا ہے اس پہ غور و فکر کرو۔ کیا حقیقت ہے؟ فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ، کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو قلت، حضرت حارث فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ قد عزفت نفسی عن الدنیا، انہوں نے 3 جملے کہے، اور 3 جملوں میں جو ہے صوفیت انہوں نے نچوڑ دی، آپ غور کیجئے۔ انہوں نے کہا عزفت نفسی عن الدنیا، پہلا جملہ، وَسْحَرْتُ لِذَالِكَ لَيَالِ، دوسرا جملہ، وَزْمَعَتْ نَحَارِ، تیسرا جملہ۔ یہ 3 جملے، ان 3 جملوں میں 3 سنٹینس میں انہوں نے پوری تصوف کا نچوڑ شامل کر دیا۔ فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، عزفت نفسی عن الدنیا، کہ میرے نفس نے دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ یعنی آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ میں دنیا میں تو رہتا ہوں مگر دنیا مجھ میں نہیں رہتی، میں اس دنیا میں تو ہوں مگر دنیا مجھ میں نہیں۔ کتنی بڑی بات سوچیے، مگر ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی رہتے ہیں اور دنیا ہم میں بھی رہتی ہے، تبھی تو ہم دنیا کے ہر برے کام کرتے ہیں۔ مگر وہ سوچیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ عزفت نفسی عن الدنیا، کہ میں نے اس دنیا سے، میرے نفس نے اس دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ ایک ہوتا ہے دنیا سے خود کو الگ کرنا، اس کو کہتے ہیں رہبان۔ ایک ہوتا ہے دنیا خود سے ہم سے الگ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں زہدان، یعنی وہ ہوتا ہے زاہد، وہ ہوتا ہے صوفی۔ تو اب رہبان کا تصور ہمارے اسلام میں نہیں۔ رہبان کیا ہے؟ یعنی کہ جس طریقے سے یہ پاپ ہوتے ہیں، فادرز ہوتے ہیں، ان میں سسٹرز فادرز کہے جاتے ہیں نا کرسچن میں، یہ لوگ اپنے آپ کو خود سے دنیا سے الگ کرنا چاہتے ہیں، شادی نہیں کرتے ہیں، علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں میں وہ بابا بن جاتے ہیں، ناگے ہو جاتے ہیں، وہ بالکل بھیک مانگ مانگ کے کھاتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر کچھ صحابہ کرام آئے اور فرمایا حضور سے کہ میں جو ہوں آج سے شادی نہیں کروں گا، صرف عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد ایک صحابی دوسرے کہتے ہیں کہ میں آج کے بعد رات میں سوؤں گا نہیں، صرف عبادت ہی عبادت کیا کروں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں جو ہوں اب ہمیشہ روزے رکھا کروں گا 12 مہینے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، پھر حضور فرماتے ہیں کیا تم میری طرح ہو؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تبھی تو حضور کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے مزمل قم اللیل، رات میں آپ کم کھڑے ہوا کریں۔ کسی عام آدمی کے لیے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بالکل نہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں حضرت حارث؟ عزفت نفسی عن الدنیا، کہ میرے نفس نے اس دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَسْحَرْتُ لِذَالِكَ لَيَالِ، یا رسول اللہ میری نیند ہی اڑ گئی ہے، میں رات بھر عبادت کرتا رہتا ہوں۔ اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَزْمَعَتْ نَحَارِ، پیاسا رہتا ہے، یعنی میں تڑپتا رہتا ہوں کہ کب رات ہو اور پھر میں اسی رات میں عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ تو سوچئے کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں وہ۔
پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، آپ پوائنٹ نوٹ کریں ان کا، وَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وہ فرماتے ہیں حضور سے کہ دن بھر جب میں پیاسا رہتا ہوں اور رات آتی ہے پھر میں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اب سوچئے آپ کہ انہوں نے تصوف میں کیا کہہ دیا کہ میں عبادت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہوں کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی کھلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے لو لگایا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہوتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر آپ حقیقی نماز پڑھتے ہوتے ہیں تو گویا کہ آپ بھی اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک مومن کی صفت، یہ ہے اللہ والوں کی صفت، یہ ہے صوفیاء کرام کی صفت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ، گویا کہ میں جنت والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنت والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کس حالت میں؟ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا جنت میں دیدار کر رہے ہوں گے، ملاقاتیں کر رہے ہوں گے، یعنی کہ مرنے کے بعد جب ہم لوگ جنت میں پہنچیں گے وہاں پر بھی محفلیں سجیں گی، جس طریقے سے ہم نے آج یہاں محفل سجائی ہے وہاں پر بھی لوگ محفل سجائیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، مگر ایک دن کا سب لوگ انتظار کرتے ہوں گے، محبوبین سب اکٹھا ہو کر حضور کے پاس جائیں گے، حضور سے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہمیں تیرے محبوب کا دیدار کرنا ہے۔ جمعے کا دن ہوگا، بازار لگے گا، عرش کو سجایا جائے گا، پھر تمام لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے سوائے ایک پردے۔ تو اب سوچئے کہ وہ ہمیں اس حدیث میں حضرت حارث کیا کیا بیان فرما رہے ہیں، پورا تصوف دے دیا انہوں نے، پورا تصوف کا نچوڑ انہوں نے اس حدیث میں دے دیا کہ میں جو ہوں جنت والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ، اور میں جہنم والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کس حالت میں؟ يَتَزَاغُونَ فِيهَا، انہوں نے بتایا کہ میں جہنم والوں کو بھی عذاب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو اسی لیے میں اپنی راتوں کو عبادت میں جاگ کر گزارتا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکوں اور تیری جنت میں داخل ہو سکوں۔ تو یہ ہے صوفیوں کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت نصیب کرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے تاکہ ہم اصل صوفی بن سکیں اور حضور کی قربت یہاں پر بھی اور جنت میں بھی حاصل کر سکیں۔ حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت ربیعہ جو حضور کے خادم تھے، حضرت ربیعہ، تو گویا کہ وہ کبھی کبھی حضور کو پانی دیا کرتے تھے، کبھی استنجے کے لیے کبھی وضو کے لیے رات میں۔ تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے فرمایا سل یا ربیعہ کما تشاء، کہ اے ربیعہ جو تم چاہتے ہو مانگو، یعنی حضور نے انہیں فرما دیا کہ جو بھی تم چاہتے ہو وہ آج مجھ سے مانگ لو۔ مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مرافقتک فی الجنہ، ان کے پوائنٹ نوٹ کریں، ان کا کلام کیا ہے، مرافقتک فی الجنہ، اے رسول اللہ مجھے آپ کی جنت میں بھی مرافقت چاہیے، یعنی وہ کچھ بھی چاہتے مانگ سکتے تھے، مگر حضور نے پھر فرمایا کہ سل یا ربیعہ، کہ آج جو کچھ بھی تم چاہو مانگ لو، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو، مگر پھر فرمایا کہ نہیں، مرافقتک فی الجنہ، کہ مجھے آپ کی جنت میں بھی مرافقت چاہیے۔ کیسی محبت ہوگی حضور سے ان کی کہ وہ دنیا میں تو ساتھ رہتے ہی تھے، خدمت کرتے تھے، مگر آخرت میں بھی یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی چاہتے تھے کہ میں حضور کے ساتھ ہی زندگی گزاروں، وہاں پر بھی ان کے ساتھ رہوں۔ ایک حدیث ہے، ہم جب قبر میں پہنچیں گے، موت کے بعد ہمیں قبر میں جب اتارا جائے گا تو قبر میں ہم پہنچتے ہیں تو اس کے بعد قبر بھی جو ہے بولا کرتی ہے، قبر جو ہے وہ بھی کلام کرتی ہے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید سے مروی ہے، قال، فرماتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلاہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فرآ ناسا، تو حضور نے لوگوں کو دیکھا، کأنہم یکتشرون، لوگ جو تھے ہنسی مذاق کر رہے تھے، کہے لگا رہے تھے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اما انکم لو اکثرتم ذکر ہادم اللذات لشغلتم، تو دنیا کی لذتیں ہیں، ان لذتوں والی چیز کے علاوہ بھی ایسی چیز تمہارے سامنے ذکر کر دوں تو تم باز آ جاؤ، اما ارا، کیونکہ میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، حقیقت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فَأَكْتَثِرُ مِن ذِكْرِ حَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، تو تم
ان لذتوں کو چھوڑ کے اس چیز کا کثرت سے ذکر کرو، اور وہ کیا ہے؟ الموت، وہ موت ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، اپنے صحابہ کرام کو موت کا ذکر ہمیشہ سنایا کرتے تھے، موت کا ڈر ہمیشہ سنایا کرتے تھے۔ ہمیں جو ہے فتنہ دجال سے بھی ڈرنا چاہیے، موت سے بھی ڈرنا چاہیے، قبر کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، خدا سے بھی ڈرنا چاہیے۔ صرف امید کافی نہیں ہے، ہمیں ڈرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ، کیونکہ قبر پر ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن وہ کلام کرے گی۔ فَيَقُولُ، تو وہ کیا کہے گی؟ قبر کہے گی انا بیت الغربہ، میں جو ہوں غربت کا گھر ہوں، انا بیت الوحدہ، میں تو تنہائی کا گھر ہوں، وانا بیت التراب، میں تو مٹی کا گھر ہوں، وانا بیت الدود، میں تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ تو اس طریقے سے قبر جو ہے کلام کرے گی۔ لیکن فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، لیکن جب جو ہے بندہ مومن کو دفنایا جائے گا، قَالَ لَهُ الْقَبْرُ، تو قبر اس سے کیا کہے گی؟ مرحباً وَأَهْلًا، قبر اس کا ویلکم کرے گی، استقبال کرے گی کہ آؤ، آپ کا سواگت ہے۔ جب ایک بندہ مومن، آپ یا ہم میں سے جو مومن ہوں گے، قبر میں اتارے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کا اگر نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد ہم واپس اس قبر میں آئیں گے۔ اس قبر میں آنے کے بعد وہ قبر ہمارا استقبال کرے گی، سواگت کرے گی، ویلکم کرے گی، اور کیا کہے گی؟ سنیں، اما ان کنتا لأحب من یمشی علی ظہری الیہ، کہ بے شک زمین میں جتنے بھی لوگ تھے جو چلا کرتے تھے میری پیٹھ پر، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے تم تھے۔ اب سوچئے، قبر کہہ رہی ہے ہمارے مرنے کے بعد اگر ہم نیک ہوئے تب، فَإِذْ وَلِّيَتُكَ الْيَوْمِ، تو آج میں تمہاری دوست ہوں، یعنی قبر وہاں پہ آپ کی دوست ہو جائے گی۔ اب سوچئے، قبر پہلے کیا کہتی ہے؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، لیکن وہاں اگر آپ نیک ہوئے تو وہاں پہ آپ کی دوست ہو جائے گی۔ وَسِرْتَ إِلَيَّ، اب وہ کیا کہے گی کہ تم میری طرف آج آ گئے ہو، فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، تو تم آج میری مہمان نوازی دیکھو گے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ، تو اس کے لیے قبر جو ہے وسیع کر دی جائے گی، چوڑی ہوتی چلی جائے گی۔ کہاں تک چوڑی ہوگی؟ سنیے، مدّ بصرہ، جہاں تک کہ اس کی نگاہ جا رہی ہے۔